أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گواہی مل جانے کے باوجود پھر بھی اگر تم نہ مانو سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے دامن کیا خاک کسی کا. جب ان کو اپنے گھر کی بات کا پتہ نہیں لوگوں کی بات کیا کہیں گے. آپ کہتے ہیں وہ حوالے دو. ہم نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ شعر آپ نے نہیں پڑھے. میں نے تو شعر پڑھ کر آپ کو سنا دیے تھے اور اس میں کہا تھا تیرے میم دے پور کے پاون کو صدقے احمد ہو کے احمد احد ہو کے احمد پاون کو صدقے. خاموش 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 بشری آخری نشست کو خراب نہ کریں. آپ مجھے بالکل آپ قوانین پر چلے. آپ کہہ دیا گیا آپ نے دیکھیں آپ کو اپنی بات بھول گئی. کہا آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں آپ اپنا بھی بھول گئے. جب اس نے جان محمد صاحب نے کہا تھا جج حضرات سن رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ بھول گئے. میں نے تو کہا تھا کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر وہی بیعت کرتا ہے بشری دیس بٹا کر آیا احمد اوہا احمد سڈوایا خدا آخان تے جگ ڈر دے جدا آخان تا دل بر دے صفا آخان تے حق تر دے. یہ ہے وہ بات. اور آپ نے کہا جناب وہ سیدی وہ کتاب کہاں بھیجی آپ نے کتاب. ہاں آپ نے خاموش 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 بھول گیا. نہیں میں بھول رہا ہوں. آپ خاموش رہے گا. خاموش جان ہو گیا صاحب دیکھے تو بھول گیا. اچھا پھر بولو شور مچاؤ اس مناظرے کا. ہاں نزدے تھی آپ وہ شور مچا دے. خاموش ہو جاؤ. خاموش پارٹی کا کوئی نہیں ہوا.
دوبارہ نہیں آنا یہ چاہتے لہٰذا یہ شور چاہتے ہیں جج حضرات جانے اور وہ یہ جانے. آپ نے یہ بات طے کر دی تھی کہ اگر کوئی موضوع سے ہٹے گا ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے گی. حوالہ مانگنا جج حضرات کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو نوٹ کر لیں, فیصلے میں جو چاہے آپ نے ابھی اعتراض کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ جی دودھ پی لو, بڑا ہو تو تب پی لو, داڑھی والا ہو تو تب پی لو. ارے چلو یہ مسئلہ تو ابھی اختلافی ہے, اس پر تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں لکھا کہ شراب پی لو. کس چیز کی شراب؟ من الہنتۃ والشعیر والعسل والذرۃ, کہ وہ گندم کی شراب پیو, جو کی شراب پیو, شہد کی شراب پیو اور بقئی کی شراب پیو. حلال عند ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام حلال ہے. آپ نے پیش کیا, اس کا جواب دیا. آپ نے دودھ کا حوالہ پیش کیا, اس کے بعد آپ کی وہ محاورہ ہے, محاورے کا جواب تھا. آپ نے مسئلہ دکھایا, آپ نے مسئلہ دکھایا, اس مسئلے کے جواب بھاگ جانا, ہماری ٹرم میں بولنا پرانی. دیکھو ہم اہل حدیثوں میں اتنا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, آپ کو انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں. ہم نے اتنا بہترین ماحول آپ کے سامنے رکھا, پیار محبت سے گفتگو رہی. ثابت ہو گیا جب آخری ٹرن میری آئی, پہلی ٹرنوں میں بھی شور مچایا, آخری ٹرن میں پھر شور مچانا شروع کر دیا. اس لیے میں کہتا تھا ٹائم 6 گھنٹے ہوگا, ٹائم 6 گھنٹے ہوگا, ٹائم 6 گھنٹے ہوگا جیسے پہلے طے ہوا تھا. اس گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. آپ کی آخری نشست نماز پڑھیں گے, مباحثہ کریں گے یا مناظرہ کریں گے. 2 گھنٹے باقی اور ملیں گے, مناظرہ ہم کریں گے, ہم جان بھی دیں گے آپ کو. اب مسئلہ یہ ہوا, اب مسئلہ یہ بولے گا جواب آپ حضور کی باتیں کیوں کرتے ہیں, جواب دیں. آپ جواب آپ اپنی باری دیتے ہیں, ہماری طرف سے ہم اپنی باری پہ ادھر جو ہے وہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے بعد جب آپ کی باری آئے گی آپ جو بولنا بولنا, آپ یہ اگر مائک پکڑتے ہیں آپ سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ماحول ہے, اس کو اچھے ماحول تقریر میں ہمیشہ سوالات کے جواب نماز میں گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی, نبی کا خیال آئے گدھے کے خاتے کو, اس کا جواب نہیں کیا بول رہا چلے بھائی بسم اللہ. آپ خود دیکھنے کی طرف سے پہلے یہ بات طے ہوگی, اگر یہ بیچ میں بولے ان کی شکست. لکھو آپ نے الٹا لینا چاہتے تو آپ صاحب کو بہت نکال نہیں, یہ طریقہ آپ لوگ 5-4 منٹ رہتے ہیں گفتگو سننے کا خبر بھی ہاں جی آپ جواب دیں. جب تک یہ گارنٹی نہیں دیتے, میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی نہیں بولے گا. بنے تو بولے تو آپ اپنی باری میں بولیں, اپنی باری میں
4 منٹ کی بات ہے. اگر یہ بولے ان کی شکست ٹھیک ہے, میں ان کی طرف سے گارنٹی دے تو نہیں بولے گا آپ. اگر بولے ان کی شکست ٹھیک ہے, شکست کا پھر تو سوال ہے بولے ہوں گے. دیکھو شاید وہ نکالتا جو بولے گا باہر نکال دے گا. نکالو یہ بھی جو موضوع سے ہٹے گا ہٹ جاتے ہیں بار بار. جواب کے خیال میں مستقل ہو جائے جواب دینے آپ کو حوالہ آپ مہربانی کر کے جو ہے بالکل حوالہ موجود ہے. اچھا ایک گزارش ہے جناب سے گزارش ہے کہ اب یہ اس کا حوالہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جواب اگر صحیح دیتے ہیں تو بات سامنے نہیں دیتے اس کو بدل جاتا ہے کہ بات نہیں آپ نہیں دیتے اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے رشید صاحب. اگر نہیں ہے ان کے پاس جواب تو نہیں دیں گے, ہوا تو لے لیں گے. آپ نہیں دیں گے ٹائم شروع ہے نہیں شروع نہیں. اب آپ درمیان میں پڑھنا آپ بولیں گے بولو گے نہیں. اگر بولے پارٹی شکست جو بولے گا جو شرائط سے ہٹے گا حضرت لکھا ہوا تو یہ جو شرائط سے ہٹے گا اس کی شکست. ہم دیکھ رہے ہیں کون ہٹ رہا ہے. ہم سب خاموش ہیں. بسم اللہ. آپ خدا کے لیے دونوں بتا دینا خاموش سے. اچھا میں اب کروں آپ کو 4 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے جو اضافی ہے. پھر یہ کہیں کہ ہر سوال کا جواب دو تو پھر چلو ٹھیک ہے. اب آپ کی مرضی. 4 منٹ سوال کا جواب دیں. مستقیم والی عبارت کا ایک سوال جو ان کے سوالات کے جواب 4 منٹ یہاں ذرا میں پہلے اسی اعتراض سے جن کو یہ بار بار پڑھ رہے ہیں صراط مستقیم شاہ اسماعیل کی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل کی نہیں ہے, سید احمد کی ہے. 4 لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے, اس لیے شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلی وہ اہل حدیث نہیں تھے. 4 لوگوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے, لہذا اس کو باہر نکالو جب بھی بولا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا خاموش ہے. جواب غلط دیتے تو غلط ہوگا, اتنا ہی ہوگا. اچھا جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ شاہ اسماعیل کی نہیں ہے, یہ سید احمد کی ہے. صراط مستقیم ان کو 4 آدمیوں نے جمع کیا ہے, جس میں عبدالحی بھی آتے ہیں. اچھا عبارت چاہے وہ شاہ اسماعیل کی ہے یا نہیں, میں عبارت پر بات کر لیتا ہوں. کہتے ہیں زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے, اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف کا جناب رسالت معاب ہو ہی ہو, اپنی ہمت کو لگا دینا اور بیل کو اور گدے کی صورت میں مستقرب ہونے سے برا ہے, کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے, اور بیل اور گدے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے, اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی میں جو نماز میں ملحوظ ہو شرک کی طرف لے جاتی ہے. کہنے کا معنی ان کا یہ ہے کہ اگر انبیاء کا خیال نماز میں لایا جائے تو کہتے ہیں یہ شرک کی طرف لے جائے گا, کیونکہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت میں غیر اللہ آ جاتا ہے. جب غیر اللہ آ جائے تو شرک آ جاتا ہے, تو ان کے بقول وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جب گدے کا خیال آتا ہے تو کہتے ہیں کیا نہ اس قدر چپیدگی ہوتی ہے, نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتی ہے. اس میں اس لیے گدے کے خیال کو کہا کہ اگر آئے گا تو حقارت پیدا ہوگی, اگر اولیاء یا انبیاء کی بات آئے گی تو احترام پیدا ہوگا, جب احترام ہوگا تو اللہ کی عبادت میں غیر اللہ شریک ہوگا, جب غیر اللہ شریک ہوگا تو شرک بن جائے گا. لہذا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. آئیے اب دوسرے اعتراض کی طرف. کہتے ہیں ارشاد, آپ نے آدھی عبارت پڑھی, میں نے عبارت آدھی اس لیے پڑھی تھی کہ اس میں پورا مفہوم موجود تھا, پچھلی عبارت بھی پڑھ لو جو اس کے ساتھ ملی. کہتے ہیں ارشاد, عرض یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے. ارشاد, اب عامر رضا صاحب جواب دیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے, اب ان پر تصدیق کے بعد الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوئی پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے.
اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے. نیز ازواج مطہرات عزت نہیں. وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, ہوٹل کھولے ہے. بلکہ اب آئی نا بات, یہ احمد رضا صاحب اپنی دلیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تو قصہ بیان کر دیا. کہتے ہیں نماز وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. بلکہ سیدی, اگر غلط تھا تو یہ کہتے میں نہیں مانتا اس کو, کہتے ہیں سیدی میرا سردار محمد بن عبد الباقی جرکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں. آپ نے شب باشی پر بڑا زور لگایا تھا کہ شب باشی کا کیا مانا. ہم یہ اس پر بحث ہی نہیں کرتے کہ کیا مانا, ہم تو یہ پوچھتے ہیں نبی کی قبر میں اللہ کے نبی اکیلے دفن ہوئے, نبی کی قبر میں نبی کی ازواج کو کس نے پیش کیا کہ جن کے ساتھ انہوں نے شب باشی فرمائی. فرشتے لے کر آئے کہ لیجئے یہ کھانا ہے, یہ لیجئے آپ کی ازواج ہیں, ان کے ساتھ آپ شب باشی فرمائیے. شب باشی پر بحث ہی نہیں. تو یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شب باشی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے, انسان زندہ کرتا ہے. تو میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا یہ تھا کہ آپ کا عقیدہ ہے انبیاء تو شب باشی بھی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اور وہ عورتیں پیش کون کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ فرما دیجیے. آپ نے ایک دلیل پیش کی کہ جنت میں پرورش پا رہے ہیں اور ان کی پرورش کر رہے ہیں. تو جنت میں پرورش پانا اور ان کی پرورش کرنا جنت کا معاملہ ہے, قبر کا تو نہیں. قبر میں شب باشی ہے اور جنت میں یہ معاملات ہے. جنت میں تو بہت کچھ ہوگا, کیا قبر میں بھی یہی کچھ ہوگا؟ لہذا آپ کے تمام الزامات کا میں نے الحمدللہ جواب دیا. آپ نے بار بار کہا حوالہ دیں قرآن حدیث سے, 2 مسئلوں کا میں نے بتلایا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں. اور پھر آپ نے یہ بات بھی کہہ دی ہمارا کیا لینا, آپ نے ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں جو شاہ اسماعیل نے تو کتاب تو سید احمد کی ہے, یہ کسی بھی مصنف نے لکھا. ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں جو اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے. لہذا آپ نے ہم پر وہ سارے الزام لگائے جو ہمارے نہیں تھے. ہم نے ثابت کیا اللہ کے فضل سے کہ بریلوی اللہ کے گستاخ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمارے مسلک کا ایک مسئلہ بھی بیان نہیں کیا. صراط مستقیم سے وہ باتیں کہی تقویت الایمان سے, اور تقویت الایمان کے اندر سے پتہ لگ گیا وہ کہتے ہیں اشرف المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم, سارے جہان کے سردار, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام. شاہ اسماعیل نے تو اتنی تعریفیں کی کہ آپ اتنی تعریفیں نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ مٹی میں مل کر مٹی ہونا یہ مسلک اہل حدیث نہیں. مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ انبیاء کی جسموں کو مٹی کھانے کے بارے میں اللہ نے حرام کر دیا مٹی پر. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے, اور وہی عقیدہ تقویت الایمان کے شارحین نے بیان کر دیا کہ ان کے کہنے کا یہی مطلب تھا. رب العالمین. میں ایک شعر پڑھا تھا پلیز. یہ اور کشتی ہے جس کو ڈبویا جو وہ دیا تم نے, ہماری راہ میں آنا کبھی بمر. آپ کا ایک شعر پڑھا تھا, آپ نے اس کا جواب آپ نے. یہ اور کشتی تھی جس کو ڈبویا تم نے, ہماری راہ میں آنا کبھی بمر. اس لیے کہ آپ کو ذرا زیادہ شوق ہے, سجدہ صاحب کر کے ادھر آ جائیں, بشتل کو ہی آ جائیں. میں تیار اپنے سے اچھا لائیں, مجھ سے اچھا تو مجھ سے بدل لو یار, مجھ سے بھی آ جائے گا, پہلے مجھ سے بدل آپ نماز کے بعد مناظرہ اپنے اختتام کو پہنچا, یعنی مناظرے کی پاس اختتام کو پہنچی. ابھی اس کا نتیجہ اور عدم نتیجہ کی صورت میں, یعنی نتیجہ نہ آنے کی صورت میں مباحلہ ابھی باقی ہے. نماز فجر کا وقت ہوا جاتا ہے, فریقین نماز فجر ادا کریں گے. نماز فجر کے بعد یہاں پر جمع ہو کر 10 منٹ, اچھا کتنے بجے یہاں پہ آئیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ 4:30 بجے فریقین یہاں پہ جمع ہوں گے. اس کے بعد یہاں فریقین کی موجودگی میں 10 منٹ ٹائم دیا جائے گا چاروں ججز حضرات کو کہ وہ اس پر غور و فکر کریں اور کوئی خطمی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں. نہ پہنچنے کی صورت میں اسی وقت مہربانی
ابھی وہ تحفہ جو ہے نا تحفہ دے دے رہا ہے ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کر دیں. مسلک کے اعتبار سے نہیں، جو کوئی دلائل کا تبادلہ ہوا ہے ہر جگہ پاک کی رضا ہونی چاہیے. صرف دو میں سے ادھر دیا اجمالی اکثریت اور آپ لوگوں کا دو جماعتوں اپنا فیصلہ یہ فیصلہ بات تو میرا سن لینا. اگر تو وہ ان دونوں فیصلوں میں اتفاق ہو گیا کرو مشورہ. اگر دو بریک اپنا اپنا لکھ لیتے ہیں دو اپنا اپنا نشا کر دیتے ہیں تو لکھ ہی نہ جائے. اس کے حوالے سے وہ بھی لکھے ہم بھی لکھے. یہ تو 4 گھنٹے تقریر ہے، 4 گھنٹے مختصر بات ہے. چلے جی میرے باہر چلے جائیں، باہر چلے جہاں بیٹھ جاتے ہیں ابھی اس کو نہ چھیڑے نہ بتائیں بھائی آپ آپریٹ کر لیں بھائی. ہلو اصل گل یہ ہوئی ہے کہ اصل گل کی بے شاثر کوئی عبارت پیش نہیں کی منافع نے پیش کی تھی ابھی شاثر کا شاثر نے دیا ہے ابھی عبارت نے ہمارے 50 پڑی ابو داؤد کا بتایا انہوں نے بھی مانگی تھی بالکل انہوں نے دوبارہ مقابلہ نہیں کیا
کی 2690 تھی, ترمذی کی معلوم نہیں کتنی تھی, اور پتہ نہیں 1761 مسلم. تو ہم نے تو یہ آپ کو پورے حوالے دیے انٹرنیٹ سے, اس سے سی ڈی سے نکال کے دی, جو ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. پرنٹ ہم آپ کو دے دیں گے, پرنٹ دے دیں. اچھا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے, اتفاق نہیں ہے. یہی ہے کہ آپ بتا دیں ایک منٹ پہلے یہ اعلان کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آواز آ رہی ہے تو بتا دیجیے سیم بھائی، مرودی بھائی آواز بتا دیں، آواز صحیح ہے؟ اچھا، ججز کا ساتھ ججز بیٹھے ہیں ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. جو ریلوی صاحبان تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ پروو کیا ہے، اسی طرح اہل حدیث صاحبان کا بھی دعویٰ ہے. تو اب بات جو ہے وہ مبالغے کی طرف جو ہے وہ چل نکلی ہے. اب مبالغہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں آپ کو طالب الرحمان شاہ صاحب جو ہے وہ بریف کرتے ہیں. آ جائیں ابھی. اچھا، تو تحریر بنا لینا جو ہم الفاظ ادا کریں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں کچھ کروں اور آپ کچھ کریں. صحیح. ایک تحریر وہی آپ پڑھیں گے، لکھیں. ایک تحریر ہوگی جو پڑھی جائے گی. کاغذ لائیں اگر میں بنا دوں. آج کے مناظرے میں یہ تھا کہ اپنا چیز کو مان دیا ہے. اصل تک کے مناظرے میں اس کو آرام پڑا. کس نے آرام کیا ہے؟ ہمارے تو پہلے بھی ہوئے تھے، لیکن اس میں سعید احمد خان جو سعید احمد اسد سے ہوا تھا مناظرہ، ان کے لوگوں نے وہاں نہیں مانا. ہمارے کافی ساتھی ہیں، اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے اس کو. شہزاد آپ کا کیا کہنا ہے؟ ویسے بھی آپ ہم نے مبالغہ کرنے کا کام بعد میں کرتے ہیں. مبالغہ ہوتے پہلے ایک امیر گھر بھی ہلاک ہو چکا ہے، اور مفتی رشید احمد سے میرا مباحثہ. تو ایک ہوا عمر خطاب سے یہاں پشاور کے تھے، وہ ہے یہ تقریر نہ فرمائیں جو فلاں ہلاک ہو گیا فلاں. میں کہہ رہا ہوں کاغذ میں دو نا ہاتھ میں کمرے پکڑا. آپ یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. یا تو اس کو ابھی رکھ دیں. میں نے اس لیے کہا تھا اکٹھے بیٹھو یا تو تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا فلاں پڑیں گے. والے کی تحریر لکھی جا رہی ہے، عالم کی تشریف لا رہی ہے اور مبالغے کی تحریر لکھی جا رہی ہے جو دونوں عالم پڑھیں گے. اور انشاءاللہ پھر آگے کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمائے. یہ مختصر سے میں اگر لکھواؤں اگر آپ کو اتفاق ہو. پہلے نام لکھیے. ویسے آپ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے بریلوی اور اہل حدیث دونوں موجود ہیں، ہم میں سے جو بھی باطل پر ہے وہ ابھی ہلاک ہو جائے. ہم میں سے اہل حدیث اور بریلوی حضرات رکھتے ہیں، ہم میں سے جن کے عقیدے باطل ہیں جھوٹے ہیں وہ ابھی ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کافی ہے. اچھا، اگر ابھی علاق نہیں ہے پھر کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ اللہ کی مشیت ہے. اور دوسری قتل تحریر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی زندگی میں ہو. جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی کی انہوں نے کہا تھا زندگی کی ہوتی ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ اگر زندگی میں مارنے پر قادر ہے اللہ بھی مارنے پر قادر ہے. وہ تو بے شک وہ تو اور اگر پہلے ہم یہی مانگیں گے کہ ابھی ہلاک ہو جائے. اور اگر ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوتی اللہ ہم تم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو باطل پر ہے وہ دوسرے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے. اب گزارش یہ میں بھی دعا کرتا ہوں اگر یہ نہ ہوتی وہ بھی نہ ہوتی وہ بھی نہ ہوتی. مبالغہ کیا ہوا؟ مبالغہ مطلب ہی ہلاک ہوگا. آپ دیکھیں نہیں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اس سے اگلی فکر سے اختلاف ہے کیا کہ اگر یہ دعا قبول نہیں ہوتی زندگی میں تو کوئی اتفاق کی ہلاک اب چلے گا. گوجرانوالا اہل حدیث قبلہ کاظمی شاہ صاحب کی دعا سے مہینے کے اندر ہلاک ہوا تھا. ایک مہینے ایک مہینے کی زندگی میں چونکہ دو اتفاق ہلاک ہو چکے ہیں. جیسے ہی بڑھے گا ایسا کریں کہ 15 دن کا جو ہے نا وہ گونگا ہو جانے کا جو ہے نا اگر مرتبہ ہو جائیں گے 15 دن کے اندر ایک میری گزارش ہے میں ایک بات سننے آ رہا کہ اگر
فریق مخالف یعنی جو بھی ناحق ہے وہ اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ گونگا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ دوسروں کے لیے سامان عبرت بنے گا کہ ظاہر ہے جو گونگا ہوگا وہ بک بک کرنے والا ہے، کم از کم وہ بک بک اس کی بند ہو جائے گی، ہلاکت کی نہیں ہوتی تو پھر گونگا بارش ہو رہی ہے اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو مقام پر لوگ ہاں یہ دستخط کرنا ہے ان سے سب ابھی ہمارے بھائیوں کو بات سنو اور ساڑھے لاکھ یاد کٹان لگ گئے 15 دہڑے کون کوئی ہو گیا 15 دہڑے اگر شامل ہونا چاہیے شرائط میں صرف مناظرین نہیں، یہ ہے مناظرین کا وقت تھا اس میں مناظرین پڑا گیا. چلو اگر آپ نہیں شامل کرتے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شریک ہونا چاہے وہاں میں اور کوئی شریک ہونا چاہے میں پہلے ایک کی طرف سے پوچھوں تو سارے ہی شریک ہوتا ادھر کا نام ادھر کے پہلے ایک لکھ ایک اور کچھ شامل ہونا چاہے وہ بتا سارے کہہ رہی ہیں موت چاہیے موت چاہیے ہاں جی اتنا ہی کام بولا وہی دعا مار کے کر دیجیے پتا نہیں کس طرح مرزے لانا ہوگا کام ہی تو بڑا کر دینا اور جناب اس وقت نظر واقع ہے ہاں نظر آتے ہیں نہیں دو ووٹ رکھ لیں گے
یہ بات شور پایا سید عزت کرے ہاتھ کرنے شور پاتے رہ گئے مرا تو پھر دوسری کو دعائیے کا دعا ہوتا ہو گیا ہے جیسے یہ ہوتا ہے مناظرے میں کوئی فیصلہ نہ ہو جیسے تو آپ نے موبائل لے کے بتاؤ جو کیا آپ کو بڑھنا کرتے ہیں جو بھی سب کا نام کی جاتی ہے لگتا ہے زیادہ جو کردار ہوتا ہے عیسائی کھا گئے تھے کافی کے ہم چکے شہادت نکالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو ان کو آپ بتانا چاہتا ہوں جو تحریر لکھی گئی ہے اس کے اوپر دونوں فریق میں دستخط کر رہے ہیں. شاہ صاحب نے بھی دستخط کر رہے ہیں, دستخط کر رہے ہیں. آدم کے پاس تحریر پہنچ چکی ہے اور کرتے ہیں میں پڑھوں گا تحریر کیا حضرات زیادہ ہیں ان کی طرف سے کم ہے جا چکے ہیں کی طرف تو وہ چلے گئے ہیں. ابھی صدر مناظر میں بیٹھا ہوں صدر مناظر جی جج میں صدر ان کے جو صدر گئے ہیں ان کی جگہ ان کے جان محمد صاحب تشریف صدر کمرے میں ابو عالم ہے ہم لوگ خاموش ہیں. جو بھی باطل عقائد پر ہے 15 دن کے اندر مر جائے مرنے میں ہاں ابھی چلو نہیں بس ہوگی تبھی اب ہوگی
تو ابھی مر جائے گا پورا ہو جائے جی ابھی خیر آیا ہے جو غلط ہے وہ ابھی اللہ تعالیٰ سے یا مار دے یا گنگا کر ابھی اب یہ بلند آواز سے دعا کریں گے یہ کریں گے پھر وہ کریں گے اس کے بعد ہے نا ایسے کریں آپ ادھر آ تین بار شاہ صاحب ابھی اپنے الفاظ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں جو یہ پڑھیں گے شاہ صاحب پہلے دعا کر کے اس میں آپ ایک تین بار آپ یہ الفاظ پڑھ لیں دو یا پھر ہمیں دیتے ہم تین بار پڑھ لیتے یہ شاہ صاحب تعریف ہوتا وہ پڑھیں گے ایک 8/2004 ہے وہاں مناظرے کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کتاب لہٰذا مباحثہ ہو رہا ہے اس میں یہ دعا کی جاتی ہے ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ہم فریقین میں سے جو بھی باطل عقائد پر ہے وہ ابھی مر جائے یا گنگے ہو جائے یا اللہ ہم فریقین میں سے جو بھی باطل عقائد پر ہیں وہ ابھی مر جائیں یا گنگے ہو جائیں آمین یا اللہ ہم فریقین میں سے جو بھی باطل عقائد پر ہیں وہ ابھی مر جائیں یا گنگے ہو جائیں آمین تقبل منا انک انت العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی تحریر شوکت علی صاحب پڑھیں گے اور دعا کریں گے. آپ نے کوئی دعا زیادہ کی طرف سے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نام پہلے پڑھیں کہا تھا دعا پڑھ دی ہے جو بھی غلط ہے آپ نے سنی دی ہے اب بریڈی والے کی طرف بائی کرتی ہیں وہ اس دعا کو پڑھیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہم فریقین میں سے جو بھی باطل عقائد پر ہیں وہ بھی مر جائیں یا گونگے ہو جائیں. یا اللہ ہم فریقین میں سے جو بھی باطل عقائد پر ہیں وہ بھی مر جائیں یا گونگے ہو جائیں. یا اللہ ہم فریقین میں سے جو بھی باطل عقائد پر ہیں ابھی مر جائیں یا گونگے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شاہ جی ایک سوال ہے پوچھنا تھی خبر نہیں ہونے لگی جی سوال نہیں ایک تھوڑی تحریک تھوڑی تحریک ویسے تھوڑا جناب کا پیڈ جناب کا پیڈ اچھا جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ لڑکے جس کو لڑکی والی ماں نے دودھ پلایا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ لڑکی کا دودھ اس نے دیا ہے جب ایک دوسرے یعنی اس حالت میں کہ اس لڑکی اور لڑکے نے پیا اور اس لڑکی کی جو چھوٹی بہن ہمارے نزدیک ہو سکتی
تو کیونکہ وہ رضائی بہن نہیں بنی، رضائی بہن بھائی وہ بنیں گے. ہاں تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو دونوں کے ہیں، جو دونوں کے ہیں، میں نے یہ بتایا نا، کیا وہ بہنیں نہیں بنیں گی؟ جو دونوں کے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، اور وہ ان کے اوپر اور نیچے تک انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مطلق حرام ہے. کس نے لکھا ہے؟ فتاوی نظریہ جو بھی لکھا ہے یہ مسئلہ اہل حدیث یہ ایسے ہی ہے. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہو سکتا ہے. جو بھی اہل حدیث کا عالم صاحب ہے وہ اپنی ذمہ داری لے گا، پیچھے ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. پیچھے تو آپ کا میں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا ہمارا بات ہے کہ قرآن کے لیے اچھا